بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسانوں کے 3 گروہ بتائے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 2 طرح کے گروہ ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائیں گے، لیکن سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بہت واضح فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ اس میں سے 2 گروہ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور اللہ ان سے بہت راضی ہوگا، اور ایک گروہ ہوگا کہ جو جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم والے گروہ میں اللہ قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ جہاں کفار اور مشرکین اور ظالمین اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی وہ ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ مشرکین اور کفار سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان تمام منافقین کے لیے۔ اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن اس کا پورا وجود گواہی دیتا ہو کفر کے اوپر اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرتا ہو۔ سیدی رسول اللہ نے منافق کی بہت ساری پہچانیں بتائی ہیں، اور کچھ بڑی واضح جو آپ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ ایک کہ اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری جو آپ نے فرمائی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری یہ کہ اگر اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور چوتھی آپ نے یہ بتائی کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ فحش گالیاں بکنا شروع ہو جائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج پورے پاکستانی معاشرے کو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان نفاق کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور منافق الدرک اسفل من النار قرآن کے الفاظ ہیں، جہنم کے بدترین درجے میں منافق ہوگا۔ مشرک اور کافر اور ہندو بھی اس سے اوپر ہوں گے، لیکن ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن منافق ہے اور خیانت کرتا ہے سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ، وہ کفار اور مشرکین سے بھی نیچے ہوگا۔ مگر سورہ واقعہ میں جو اللہ نے جنتی مسلمانوں کے 2 درجے بتائے ہیں، آئیں آج ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک درجہ قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ اصحاب الیمین کا ہوگا، سیدھے ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو سیدھے رستے پہ چلیں گے، ان کو اللہ اصحاب الیمین کہتا ہے، دا رائٹسٹ اگر انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں اس کی، سیدھے ہاتھ والے۔ اور ان کے لیے بڑے خوبصورت انعامات ہیں، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، ان کے لیے خوبصورت اللہ تعالیٰ تعریفیں بیان کرتا ہے کہ ان کو جنت میں کیا انعامات ملیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یہ پہلے والوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ الحمدللہ ہر دور میں آپ کو ایسے اصحاب الیمین ملیں گے، جنتی لوگ ملیں گے کہ جو تمام تر مشکلات، پریشانیوں، کفر اور ظلم کے باوجود اللہ کے دین پر قائم رہے، اور اللہ ان کو مغفرت فرما کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن دوسرا گروہ جو جنتیوں کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ مقربین کا ہے، اولئک المقربون۔ ان کے بارے میں السابقون الاولون، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی تشریح کرتا ہے کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، پہلے والوں میں سے یہ زیادہ ہوں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ تھوڑے ہوتے جائیں گے۔ اور ان کا انعام جو اللہ نے بتایا ہے قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں، آپ اگر دونوں کے انعام دیکھ لیں، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ سب جنتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت فرق ہے ان کے انعاموں میں جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ جو مقرب ہیں وہ قرب کی وجہ سے، اور ان کا انعام بھی اللہ نے یہی بتایا ہے کہ وہ خوبصورت محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، دربار نبوی میں ہوں گے، بڑے پیار کرنے والے لوگوں کی صحبت میں ہوں گے۔ اور جو اصحاب الیمین کا انعام ہے کہ وہ صرف جنت کے باغات میں ہوں گے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر آپ سمجھیں تو، کیونکہ جنت میں تو سبھی جائیں گے، کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جنت والے ملیں گے۔
اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے. اللہ قرآن میں وہیں لکھتا ہے تینوں گروہ جو بیان کیے گئے. اصحاب الشمال یعنی الٹے ہاتھ والے، جن کو آپ کہیں لیفٹسٹ، وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، جو جہنم میں جائیں گے، اور ان کے لیے بدترین عذاب اللہ نے وہاں بیان کیا. اعوذ باللہ من ذالک. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر لاجیکل سوال اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر اصحاب الیمین اور مقربون اور مقربین کی تشریح بتائی ہے، فرق کیا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ میں کس درجے پہ ہوں، مجھے کس درجے پہ جانا ہے؟ یہ ساری تفصیل بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. اور اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے مسلک سے نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تکبیر اونچی کرتے ہیں، تکبیر نیچے کرتے ہیں. ان اختلافات میں جس میں امت نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے، یہ سارے قلبی معاملات ہیں، دل کے معاملات ہیں، عشق اور ادب کے معاملات ہیں، محبت اور پیار کے معاملات ہیں جو انسان کے ایمان کے درجے کو طے کرتے ہیں. قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام درجے خود بیان فرمائے ہیں قرآن میں. سب سے نچلا درجہ مسلمان کا ہے، پھر مومن کا ہے، پھر متقی کا ہے، پھر محسن کا ہے، پھر صالح کا ہے، پھر شہید کا ہے، پھر صدیق کا ہے. اس کے اوپر سیدی رسول اللہ، انبیاء ہے، اور ان کے اوپر سیدی رسول اللہ ہے. اور اس میں صرف اوپر کے جو 4 درجات ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ مقربین میں ہیں. اور جو نیچے کے درجات ہیں، مسلمان، مومن، محسن، متقی، صالح، یہ سب اصحاب الیمین ہیں، جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. مگر یہ اصحاب الیمین میں ہیں، مقربین میں نہیں ہے. مقرب کا درجہ ان کے پاس نہیں ہے، جنتی کا درجہ ہے. یہ بڑا ایک حساس اور ایک لطیف معاملہ ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ آپ، اللہ نے یہ انعام، اللہ نے یہ کرم اور فضل ہر امتی کے لیے کھولا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مقربین میں شامل کر سکیں. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، ہر نماز میں جو اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں، اصل میں وہ مقربین کی کرتے ہیں، اصحاب الیمین کی یا جنتی ہونے کی دعا نہیں کرتے. آپ اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ ہم کو اس درجے پہ شامل فرما جس پر آپ نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور کس پر انعام فرمایا ہے اس کی تشریح بھی خود قرآن فرماتا ہے. من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین. جس نے اطاعت کی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ اس کو اس جماعت میں شامل فرمائے گا جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین ہیں. انعام والے یہ ہیں. اور انعام کیا ہے ان کا؟ کیا جنت میں جانا انعام ہے؟ جنت میں جانا اگر انعام ہوتا تو وہ تو اصحاب الیمین کے پاس بھی ہے. اصحاب الیمین بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. انعام کیا ہے؟ یہی انعام ہے. اسی لیے ان کو مقرب کہا گیا ہے کہ قرب والے ہیں. ان کو سیدی رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یہ خوبصورت محفلوں میں بیٹھے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں سورہ واقعہ میں تو جو صفات بتائی گئی ہیں مقربین کی، وہ یہی ہیں کہ وہ خوبصورت محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، اور اصحاب الیمین جنت کے باغوں میں مزے کر رہے ہوں گے. سیدی رسول اللہ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا درجہ نبیوں کے برابر ہوگا. یہ سیدی نے اتنا کرم فرما دیا اپنی امت پہ، ہر مسلمان کے لیے اس خوشبختی کے دروازے کھول دیے ہیں کہ اگر آپ وہ آداب پورے کرتے ہیں، اگر آپ وہ شرائط پوری کرتے ہیں، اگر آپ وہ عشق، محبت، ادب اور قربانی کے ان مراحل سے گزرتے ہیں، تزکیے کے اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو سیدی پر فدا کر دیتے ہیں، فدا کو امی و ابی کا درجہ پار کرتے ہیں، تو پھر آپ اس درجے میں ہو سکتے ہیں جہاں پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں. ایک اور حدیث شریف بہت پیاری ہے. سیدی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بے چین ہوں. صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، فرماتے ہیں سیدی
ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ سیدی فرماتے ہیں نہیں، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے کمپینینز ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بہت بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کریں گے، میری محبت اور عشق میں یاد کر کے مجھے رویا کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سیدی نے جو عزت، جو فضیلت، جو کرم، جو فضل آنے والی امت پر فرما دیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیدی کا دور نہیں ملا، کاش ہم اس وقت ہوتے، لیکن سیدی نے اتنی خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرما دی ہیں کہ آنے والے دور کے مسلمانوں کو کہ جو سیدی سے ادب اور عشق کا معاملہ رکھتے ہیں، سیدی کے دین کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو سیدی نے اپنا بھائی کہا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کتنی واضح حدیث شریف ہے کہ جو ایک مسلمان کو ایک مومن سے الگ کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اسلام لانا پہلا درجہ ہے، ایمان لانا، اپنے دل میں ایمان کو پختہ کرنا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ یہ مسلمان اور مومن کا فرق ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اسلام لائے، ہم ایمان لائے، ان سے کہیے آپ ایمان نہیں لائے، آپ اسلام لائے، ایمان ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور سیدی رسول اللہ سے جب پوچھا صحابہ کرام نے، خود قرآن نے اس کی تشریح فرمائی ہے، سیدی نے اس کی تشریح فرمائی کہ ایمان ہم کیسے مکمل کریں اپنا، قرآن نے پھر اس میں جواب دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اگر یہ اصرار کرتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، تو سیدی رسول اللہ کی شدید ترین محبت کے ساتھ سیدی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ اسلام جب انسان لاتا ہے تو بالکل بنیادی سطح ہے، وہ داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی اس نے دین پورا سیکھنا ہے، اس نے دین کے آداب سیکھنے ہیں، سیدی رسول اللہ کا ادب سیکھنا ہے۔ سیدی نے پھر اس کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی سیدی رسول اللہ کی ذات مبارک تمہاری جان، مال، اولاد، بچوں اور دنیا کے سارے جو تمہارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ مومن کی تشریح ہے، مومن کے ایمان مکمل ہونے کی تشریح ہے کہ کائنات میں جو کچھ اس کے پاس ہے، بیوی، بچے، جان، مال، ایمان، سب کچھ سیدی رسول اللہ پر قربان کر دے، سیدی سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو۔ یہ ہے ایمان کی تشریح۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ کتنی حیران کن آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ۔ مطلب یہی ہے کہ تم میں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، اب ذرا اس کے تقاضے بھی پورے کرو۔ جس طرح پہلے والوں کو اللہ نے ٹوکا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، نہیں تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ یہاں پہ ایمان والوں کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اب ذرا اس دعوے کو سچا کر کے دکھاؤ۔ اب یہ دعوے کا سچا کرنا جو ہے، یہ ہے وہ مقام جہاں پہ انسان فداک امی و ابی کا درجہ پار کرتا ہے، سب کچھ آپ پہ قربان میرے سیدی یا رسول اللہ۔ وہ جب حکم ہوا کہ جہاد کے لیے سامان لے کر آؤ تو سب جس کی جو استطاعت تھی وہ لے کر آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، اور سیدنا ابو بکر پورے گھر کا سامان لے کر آئے اور سیدی کی خدمت میں پیش کر دی۔ سیدی نے پوچھا ابو بکر گھر میں پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے جس پورے واقعے کی تشریح کرتا ہے۔ فرمایا، صدیق نے فرمایا کہ صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل مسکین تھے وہ۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ سیدی نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جہاد کے لیے لے کر آؤ،
تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے کھیت میں کام کیا. صبح ان کو اجر کے طور پر، اجرت کے طور پر تھوڑی سی مٹھی بھر کھجوریں ملی. آپ وہ کھجوریں لے کر آئے روتے ہوئے سیدی کے پاس کہ سیدی میرے پاس تو یہی سب کچھ ہے، میں نے آج ساری رات محنت کی اور یہ کمایا اور میں آپ کے لیے یہ لے کر آ کے. ایک مٹھی بھر کھجور جہاد کے مشن کے لیے کتنی ہوتی، مگر وہ جو جذبہ تھا، وہ جو ایثار تھا، وہ جو قربانی تھی، وہ جو اطاعت تھی، وہ جو سیدی سے محبت اور ادب تھا. سیدی نے وہ کھجوریں لی اور سارے سامان پر بکھیر دی اور فرمایا کہ تمام سامان سے زیادہ بھاری یہ مٹھی بھر کھجور ہے جو یہ مسکین لے کر آیا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تعداد کو نہیں دیکھتا. اللہ خلوص کو دیکھتا ہے. اللہ محبت اور پیار اور ادب کو دیکھتا ہے. اب جس طرح بتایا کہ مسلمان، اس کے اوپر مومن، یہ دونوں تشریح خود قرآن نے جیسے آپ کو بھی بتائی، اللہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ درجات کیسے ہیں. جب ایک دفعہ ایک شخص مومن ہو جاتا ہے، مکمل اس کا ایمان ہو جاتا ہے، سیدی رسول اللہ پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کرتا ہے، ایمان پر پہنچ گیا، قرآن کے مطابق مومن ہو گیا، اس کا قلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے، تو اللہ اب کہتا ہے اس سے اوپر جاؤ. قرآن کی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو مومن ہو، اب اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی کا رستہ اختیار کرو. اور تقوی کا معیار یہ ہے کہ ایمان اب تمہارا مکمل ہو گیا ہے، تم اپنے دل میں سیدی رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اب وہ زندگی کا مشکل مرحلہ آ رہا ہے جہاں تم کو عمل کر کے دکھانا ہے، جہاں تمہیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، جہاں تمہیں گناہ کی دعوت دی جائے گی اور تم نے رکنا ہے، جہاں تمہیں حرام کھانے کے لیے موقع دیے جائیں گے اور وہاں تم نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. اب تمہاری آزمائش شروع ہو رہی ہے. متقی آزمائش ہوئے. تقوی کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. تقوی کے لیے انسان کو پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے. اب یہاں تصادم ہے، یہاں آزمائش ہے، یہاں شیطان چھیڑے گا، تنگ کرے گا، گمراہ کرے گا، آپ کو لالچ دے گا. قرآن کہتا ہے یہ بات کہ انسانوں کے لیے حب الدنیا جو ہے، دنیا کی محبت، اس میں گھوڑے، اس میں عورتیں، اس میں مال و دولت، اس میں عہدے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے بڑی حب و شہوت، انسان کی شہوت کو، انسان کی لالچ کو بڑا بھڑکاتی ہیں. یہ یہاں پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہاں پر اپنے آپ کو حرام سے بچانا، چاہے حرام مال ہو، چاہے حرام کام ہو، چاہے حرام محفل ہو، چاہے حرام عہدہ ہو، چاہے حرام دولت ہو، چاہے حرام پلاٹ ہو، چاہے حرام زمین، ہر حرام لقمہ، اب حرام سے بچانا ہے آپ نے اپنے آپ کو. یہ وہ تقویٰ تھا کہ جو ہمارے بزرگ اس کے اوپر اتنی شدت سے عمل کرتے تھے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، پھر پتا چلا شاید کہ یا تو صدقے کی تھی یا حرام تھی. آپ نے الٹیاں کرنے شروع کی اس کو نکالنے کے لیے، اور بڑی مشکل سے نکالی، اور فرماتے ہیں کہ اگر میری جان بھی نکل جاتی تو میں اس کو اپنے اندر سے نکالتا. اتنا بھی شک، ایک لقمہ اندر نہ جائے جس میں ذرا سا بھی شک ہے. ساری زندگی صحابہ کرام کی اسی طرح گزری ہے. تقوی کا ایسا معیار کہ انسان کا وجود کانپ جائے کہ یا ربی. اور صرف یہ صحابہ پہ نہیں، ساری امت ایسی ہمیشہ ہی ایسے کرتی آئی. ایک مسلمان تاجر، اس زمانے میں واقعہ ہے کہ شام سے، مدینے سے نکلے، شام پہنچے، شام سے تجارت کی، واپس مدینے پہنچے، کئی مہینوں، مہینوں کا سفر. جب پہنچے تو واپس مدینہ پہنچے تو جب دیکھا تو سامان میں ایک قلم نکل آیا تھا، ایک ایسے تاجر کا جو شام میں انہوں نے اس تاجر سے قلم لیا تھا لکھنے کے لیے، اور وہ غلطی سے قلم ان کے ساتھ آ گیا. خوف سے کانپ گئے کہ بغیر اجازت اس کا قلم میں لے کر آ گیا ہوں. اپنے گھر والوں سے کہا سامان رکھو میں جاتا ہوں. واپس سفر کر کے شام پہنچے، وہ قلم اس کو واپس کیا، معذرت کی اور واپس آئے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں میرے اوپر ایک قلم کا، ناجائز قلم ضبط کرنے کا بوجھ بھی میرے اوپر ہو. یہ معیار تھا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ ہے. ہمارے تمام بزرگ تاریخ اسلام میں دیکھ لیں، جب کسی شخص کو قرض دیتے تھے تو اس کے گھر سے تحفہ قبول نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے.
اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ ہم اس کا سایہ استعمال کرتے ہیں کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے. یہ تقوی ہوتا ہے. حرام اور حلال کا اتنا سخت معیار کہ کہیں کوئی معمولی، یعنی آج کل تو یہ ناقابل تصور، ناقابل یقین باتیں لگتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ عام معاملہ تھا. یہ متقی ہے. اس کے بعد محسن کا درجہ ہے. محسن اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والا بن جائے، دینے والا بن جائے. تقوی کی حد تک وہ صرف اپنی ذات تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن محسن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو محسن کہتے ہیں. حضرت امام حسین کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کے محسن بندوں کی، اللہ کے بندوں کی نشانی قرآن نے بتائی ہے. کاظمین الغیظ عافین الناس واللہ یحب المحسنین. یہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو حضرت امام حسین کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کا وقت تھا، تو آپ کی ایک ملازمہ شوربہ لے کر آئی، تو اس کا پاؤں پھسلا تو شوربہ سیدنا امام حسین کے اوپر گر گیا. گرم گرم شوربہ ظاہر گرا تو آپ کو ذرا جلال آیا. اب وہ بھی اسی گھر کی تربیت یافتہ ملازمہ تھی. فوراً اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، الکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں. سیدنا حسین خاموش ہو گئے. بالکل آپ نے بالکل اپنے غصے کا، جیسی آیت سنی آپ نے اپنے غصے پر قابو کر لیا. اب وہ بھی سمجھدار ملازمہ تھی، فوراً اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. سیدنا حسین نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا. اب اس نے موقع دیکھا تو فوراً آیت کا تیسرا حصہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سیدنا حسین فرماتے ہیں جا، میں نے تجھے اللہ واسطے آزاد کر دیا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ ہے لوگوں پر احسان کرنا. آج کے معاشرے میں مجھے بتائیں، آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو کاظمین الغیظ ہیں، عافین عن الناس ہیں، اور واللہ یحب المحسنین پر پورے اترتے ہیں. آج کل تو انتقام ہے، غصہ ہے، میں کیسے معاف کر دوں، میں کیسے چھوڑ دوں، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ مومنین کی صفات کیا بتا رہا ہے، محسنین کی صفات کیا بتا رہا ہے؟ کاظمین الغیظ، غصے پر قابو کرنے والے ہیں، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، عام لوگوں کو، غیروں کو معاف کرنے والے. ہم تو اپنے لوگوں تو آج کل اپنے پیاروں کو، ماں باپ کو معاف نہیں کرتے. اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ ہر معمولی بات کا انتقام لینے کی بات کرتے ہیں. آپ خود سوچیں، اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں محسن اتنا اعلیٰ مقام ہے اللہ کے دربار میں. لیکن جو درجات اللہ نے قرآن میں جس طرح بتایا آپ کو کہ مسلمان محسن، مسلمان مومن متقی محسن، لیکن اس کے اوپر جو 4 درجات ہیں، انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. اب صالحین کا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور صالحین وہ ہیں کہ جو اب آپ درجہ انعام کی پہلی سیڑھی پر چڑھ گئے. مقربین کا جو پہلا درجہ ہے، مقربین میں بھی درجات ہیں. مقربین میں ظاہر ہے انبیاء کا الگ مقام ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور صالحین جو ہیں اب یہ مقربین کے درجے میں آپ شامل ہو شروع ہو گئے. اس سے پہلے جتنے بھی تھے نیچے درجات وہ اصحاب الیمین کے تھے، جنتی، نیک لوگ، اچھے لوگ، جنت میں جانے والے. لیکن درجہ انعام نہیں ہے. صالحین اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا سب کام، جو اپنی پوری زندگی کا ہر عمل، باقی نیچے کے سارے کام تو وہ کرتے ہی ہیں، وہ متقی بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، وہ احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں، سب شہیدی رسول اللہ پہ. مگر وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں صالحین، ان کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ طالب ہوتے ہیں. وہ جنت کی لالچ میں کام نہیں کرتے، وہ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہم کو جنت کے باغ ملیں گے، وہ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہم کو جنت والے ملیں گے.
قرآن ان کی تشریح بتاتا ہے، یریدون وجہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی زیارت چاہتے ہیں، یعنی وہ سیدی رسول اللہ کی زیارت چاہتے ہیں، وہ سیدی رسول اللہ کی قربت اور صحبت چاہتے ہیں۔ اقبال نے اسی مقام کو بہت خوبصورت انداز میں ایک شعر میں بیان فرمایا ہے، جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ اقبال نے ایک اور موقع پر ایسے مومن کی تشریح کی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن، فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ایک حسین و جمیل وجود ہے، اور حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہا، ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، یہ کیا ہے، کیسا مومن ہے یہ؟ یہی کمال ہے کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے۔ اس نے حوروں کے لیے عمل کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے باغوں اور نہروں کے لیے کام نہیں کیا ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر ایک کے پاس، اللہ کا وہ مہمان خانہ ہے، جس کو چاہے ہر ایک کو اس میں وہیں ٹھہرائے گا۔ وہ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آ کے یہ کہے آپ کو کہ میں آپ کے گھر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، اور کوئی اور آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں صرف آپ سے ملنے نہیں آیا، میں تو آپ کے گھر کا آرام، اس کے کھانے پینے اور اس کے سکون اور اس کی خوبصورتی کو اس سے لطف لینے آیا ہوں۔ ظاہر ہے دونوں میں فرق ہے، ایک جو آپ کی خاطر آیا ہے اور ایک جو آپ کے گھر کی دولت اور آرام اور سکون اور آسائش کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ انسان چونکہ کمزور ہے، اس لیے اللہ انسان کو جنت کی لالچ اور دعوت دیتا ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے والا معاملہ، جیسے چھوٹے بچے کو آپ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں کہ کھاؤ گے تو یہ کام کرو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو ٹپٹ پڑے گی۔ انسانوں کا بھی ایمان کا ایسا ہی لیول ہے، ان کو کبھی لالچ بھی دینی پڑتی ہے، ڈرانا بھی پڑتا ہے، لیکن جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، جب وہ معاملہ سمجھنے لگتا ہے، جب اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جب اس کو سیدی رسول اللہ کا ادب اور محبت کا ادراک اور اندازہ ہوتا ہے، وہ اس کی سیدی رسول اللہ کے عشق اور ادب کو اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے، پھر وہ دوزخ کے خوف یا جنت کی لالچ میں کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ سیدی کی محبت میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ بڑے راز کھولے ہیں بابا اقبال نے۔ تو جو صالح ہیں، جو صالحین کے مقام پر ہیں، وہ جو بھی کام اپنی زندگی کا کرتے ہیں وہ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی کے اعمال سیدی رسول اللہ کو تحفے میں بھجوا دیتے ہیں، اور خود اللہ کے فضل اور کرم پر، اللہ کے آسرے پر رہتے ہیں۔ وہ جو ممتاز مفتی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں لبیک میں کہ لوگ ثوابوں کی گٹھڑیاں اپنے سروں پر اٹھا کے پھر رہے تھے، یہ محسنین، یہ صالحین ثوابوں کی گٹھڑیاں نہیں اٹھاتے، ثواب کی گٹھڑی کماتے بھی ہیں تو اسی وقت صدقہ کر دیتے ہیں، اسی وقت سیدی کو تحفے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہاں سے اللہ کی دوستی اور اللہ کا یارانہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے، انہی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ رب کے بے نیاز دوست ہیں، یہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے کام نہیں کرتے، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کام کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ درجہ ہے۔ اور اس سے اوپر، صالحین سے اوپر، پھر شہداء ہیں، یہ شہید ہیں جو سیدی رسول اللہ کی امت کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی جان و مال عزت سب قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو یتیم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ، اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں بڑھاپے میں، یہ شہید ہیں۔ اسی لیے فرمایا شہید کو، اور جو مقام اللہ نے قرآن پاک میں شہید کو دیا، اور یہ صرف شہید کے لیے یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، اس سے پہلے، اس سے نیچے کسی مقام کے لیے یہ نہیں ہے، اس سے نیچے کے مقام کے لیے نہیں ہے، اوپر کے مقام کے لیے تو ہے۔ فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شہید کو مردہ کہنا منع ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے ایک مقام پہ فرمایا، لیکن وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے عقل میں یہ بات نہ بھی آئے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ انسان کی عقل میں پہلے ہی کون سی چیزیں آتی ہیں، جنت اور جہنم اور دوزخ اور فرشتے اور ملائک اور عالم ملائکہ اور عالم اجسام اور عالم روح اور سدرۃ المنتہا، یہ عقل میں آنے والی چیزیں کہاں ہیں؟ ان پر تو ایمان ہی لانا پڑتا ہے۔
یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کو وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، لہذا زیادہ سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان مت ہو، لیکن جب ہم اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور شہداء کے معاملے جو ہیں وہ بڑے پراسرار ہیں، بہت پراسرار معاملے ہیں، کیونکہ انسان تو معمولی سے خوابوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خواب کس دنیا سے آتے ہیں، یہ کون سی دنیا جب انسان کو سچے خواب آ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے انسان کو نصیحت آ رہی ہوتی ہے، وہ کون سا نظام ہے روحانی دنیا کا کہ جو ہر انسان کو ایک اس طرح کی روحانی انٹیلیجنس دیتا ہے۔ انسانوں کو تو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ شہداء کے مقام کو کیسے جانے گا کہ شہید آج دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے۔ اس کا اشارہ فرمایا ہے سیدی رسول اللہ نے کہ تمام لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہی رہنا چاہیں گے سوائے شہید کے۔ وہ ضد کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے کہ میں اللہ کی راہ میں ڈیوٹی کروں اور پھر شہید ہوں اور پھر جنت میں آؤں اور پھر واپس جاؤں اور پھر شہید ہوں اور پھر واپس جاؤں، پھر سوائے شہید کے کوئی یہ خواہش نہیں کرے گا۔ اور کیا شہداء کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں دنیا میں؟ یہ بھی ایک راز ہے روحانی دنیا کا کہ جو بڑے بڑے جن لوگوں نے اس مقام پر جا کے مشاہدات کیے ہیں اور دیکھا ہے معاملات کو، وہ جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ ممتاز مفتی کی کتاب میں کتنا 65 کی جنگ کے کتنے خوبصورت واقعات یہ وہ ہیں جو بیان کر دیے گئے، یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی عام طور پر۔ 65 کی جنگ کا واقعہ کہ جب جنگ شروع ہوئی، پاکستان پر حملہ کیا بھارت نے، تو مسجد نبوی میں کسی نے بزرگ نے خواب دیکھا کہ سیدی رسول اللہ اپنے صحابہ اصحاب بدر کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار پاکستان کی جانب جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ ممتاز مفتی نے یہ کتاب میں لکھا ہے نا، کسی کو شکایت ہے تو ان سے جھگڑا کرے جا کے، اور اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں، ایک نہیں۔ یہ روحانی دنیا کے راز ہے کہ شہداء کس طرح ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ یہ شہیدوں کا مقام ہے، اور شہید کا جو درجہ ہے پوری امت میں وہ اسی لیے بہت بلند ہے۔ ایک عام گناہگار آدمی بھی اگر سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دے تو وہ سارے درجے پھلانگ کر شہداء کے مقام پر آ جاتا ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجات میں سے، جس کو اللہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، اور وہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ میں اپنا ذاتی آپ کو ایک تجربہ یہاں پہ ایک ذاتی مشاہدہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرا ایک بہت پیارا دوست تھا، ماشاءاللہ شہید ہو گیا، بریگیڈیئر ظہور ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہوئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، بریگیڈیئر ظہور خواب میں، اور وہ ملائکہ کے ساتھ تھے، ابھی تک پاکستان آرمی کے یونیفارم میں ہی تھے، ملائکہ کے ساتھ، اور آئے اور خواب میں میری ملاقات ہوئی ان سے، اور میں نے ان سے پوچھا ظہور آپ کیسے، آپ تو شہید ہو گئے تھے؟ تو وہ خواب میں مجھے جواب دیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے آگے بہت خوبصورت انعام دیا ہے، لیکن میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، میں ڈیوٹی پر واپس آیا ہوں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف میرا خواب ہے، میری خوش فہمی ہے، میری اچھی خواہش ہے اپنے دوست کے لیے، تو شاید میں نے اس لیے دیکھ لیا، مگر سیدی رسول اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ سچے خواب یا اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر یہ ایک میرے اکیلے کا خواب ہوتا تو میں کہتا شاید، لیکن یہ باتیں ہزاروں کی تعداد میں تواتر سے پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ میں یہ لکھی جاتی ہے۔ شہیدوں کا ایک الگ مقام ہے، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لیتا ہے، وہ بار بار خواہش کرتے ہیں کہ میں دنیا میں بھیجا جائے ڈیوٹی کے لیے، بالکل سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے بھیجا جائے دوبارہ۔ تو جتنے بھی گناہگار مسلمان ہیں ان کے لیے یہ شارٹ کٹ ہے، نیت کر لیں غزوہ ہند کی، نیت کر لیں کہ ہم سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں گے، یہ نیت کر لیں کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہوں، پاک فوج کے لیے اور پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، پاکستان سے پیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان سودا رکھا ہے، صرف نیت کر لیں کہ ہم سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں گے، گناہگار ہم جتنے بھی ہوں۔ سیدی نے فرمایا کہ جس آنکھ نے مسلمان ریاست کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگ کر گزاری، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس پاک فوج کو تم گالیاں دیتے ہو، جن کو تم کہتے ہو گناہگار ہیں، یقیناً ہوں گے گناہگار، ہمارے جیسے بندے بشر ہیں، سارے سب گناہگار ہوتے ہیں، لیکن جو سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے ساری ساری رات سرحدوں پہ دشمنوں کے سامنے گولیوں کی بوچھاڑ میں، مائن فیلڈز میں، توپوں گولوں بارود کے، جہاں جسم کے چتھڑے بھی اڑ جائے تو پتہ نہ چلے، اس طرح خطرات میں جو ساری ساری رات جا کے سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان کی حفاظت کرتا ہے،
کیا وہ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق جنتی نہیں ہے؟ کیا اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے حساب کرنے والے اور اللہ کے رزق تقسیم کرنے والے؟ جب سیدی نے بشارت دے دی کہ جس نے میری امت کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگ کر گزاری، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اپنے ان شہزادوں کی قدر کرو جو پاک فوج کے کوئی لائن آف کنٹرول پہ ہے، کوئی سیاچن میں ہے، کوئی وزیرستان میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جائے اور تم انہیں گالیاں دیتے ہو۔ مگر سیدی رسول اللہ نے جب پاکستان کی حفاظت کے لیے غزوہ بدر کے مجاہدین کے ساتھ وہ روحانی کرم فرمایا تو یہی پاک فوج تھی، یہی پاکستان تھا، یہی گناہ گار لوگ تھے۔ یہ پاکستان قیمتی ہے، اس کی حفاظت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ روحانی دنیا میں بڑا مقام ہے پاکستان کا اور پاک فوج کا۔ تم اپنے چھوٹے چھوٹی کم عقلوں کے ساتھ گالیاں بکنے پہ آ جاتے ہو، بے ادب ہو جاتے ہو، گستاخ ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو گناہ گار نہ کرو، تھوڑا لحاظ کرو۔ اللہ نے اس پاک فوج سے اور اس پاکستان سے بڑے کام لینے ہیں بھی۔ اس پاکستان کو اور پاک فوج کو گالیاں نہ دیا کرو، اس میں بڑے قیمتی شہداء ہیں، بہت قیمتی شہداء ہیں یہاں پہ اسی پاک فوج میں، جسے تم برا سمجھتے ہو۔ اب شہداء کے اوپر صدیقین کا مقام ہے، اور صدیقین وہ ہوتے ہیں جو سیدی رسول اللہ کی محبت ادب میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ شہداء سے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گواہی ہوتی ہے، وہ صادق کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے صدیق ہوتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ صادق اور امین ہے نا، ان کی تصدیق کرنے والے صدیق ہوتے ہیں۔ اور تصدیق اس طرح کہ پوری جان و مال زندگی ان کی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سیدی رسول اللہ صادق ہے۔ سیدنا ابو بکر، اس صحابہ کرام کے اس حلقے میں یہ خطاب صرف سیدنا ابو بکر کو دیا گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں جب صدیقین لکھا ہے، انبیاء صدیقین و شہداء، تو اس کا مطلب ہے صدیقین پوری امت میں ہوں گے۔ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ اپنی امتیوں کو ایسے مقام پر فائز کرے گا کہ وہ صدیقین ہوں گے، اور یہی وہ امتی ہوں گے جن کو سیدی نے فرمایا کہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہر وہ امتی جو سیدی رسول اللہ کے کرم اور فضل سے اور احسان سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ سیدی اس کو نبیوں کی صف میں شامل کر دیں تو وہ صدیق کہلاتا ہے امت میں۔ اور آنے والے وقتوں میں جیسے قرآن نے کہا صدیقین بہت ہوں گے یہ، لیکن سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے والوں میں سے بہت ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوتے جائیں گے۔ اور صدیقین کے اوپر پھر انبیاء کا مقام ہے۔ صدیقین سیدی رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن نبیوں کا الگ مقام ہے، ظاہر بلند مقام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی ہے، جن کو اللہ سیدی رسول اللہ نے اپنا بھائی کہا ہے، اور اس کے بعد سیدی رسول اللہ نے اپنا بھائی ان امتیوں کو کہا ہے، اپنی امت کے ان مسلمانوں کو کہا ہے کہ جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے سیدی کی زیارت بھی نہیں کی ہوگی ظاہری طور پر، لیکن ادب اور عشق کے معاملے میں سیدی کو یاد کر کے ایسے روتے ہوں گے اور سیدی کے دین کی حفاظت میں ایسے قربان کرتے ہوں گے اپنے آپ کو کہ سیدی نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ تو آج آپ کو قرآن پاک اور سیدی رسول اللہ کی سنت کے حوالے سے وہ تمام درجات بتا دیے جو اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کے رکھے ہیں۔ سورہ واقعہ اس کی ایک اجمالی تفصیل ہے، ایک تھوڑی ڈیٹیل دیتے ہی تفصیل بتاتی ہے، اور باقی پورا قرآن درجہ ایمان کے مختلف درجوں کی تشریح کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ فیض، یہ کرم، یہ فضل پوری امت پہ سیدی رسول اللہ نے کھولا ہوا ہے۔ انسان جس پر سیدی نظر فرما دے، جس کے نصیب بدل جائے، جو خوشبخت ہو جائے، جو دعا کمال ہے، وہ ماشاءاللہ گناہگار ایک رات گناہگار ہوگا اور اگلی رات وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے جو اس کو معاف کر دے۔ بہت بڑے بڑے ولیوں کی داستانیں اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جو ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، شرابی تھے، شراب پیتے تھے، گناہگار تھے، دنیا کے ایسے گناہ کر کے کوئی شخص ان کو دیکھ لے تو یقین نہ کرے کہ اس سے زیادہ ناپاک بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے تو زمین پر ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا نظر آیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور کہا، یا اللہ، تیرا نام زمین پر، کیسی بے ادبی ہے۔
اس کو پیار کیا، اس کو خوشبو لگائی اور اس کو اپنی پگڑی میں رکھ لیا اور کہا کہ اللہ کے نام کا احترام۔ اس رات ان کے پاس ان کے جاننے والے محلے میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، یا انہوں نے خود خواب میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے تو اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے اور تم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا۔ صبح اٹھے، رو رو کے برا حال، ساری زندگی بدل گئی، توبہ کی، ساری زندگی ہی تبدیل ہو گئی ان کی، اور اس کے بعد اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں شمار ہوا۔ آپ کا تاریخ میں بڑا نام ہے آپ کا۔ ایک رات میں ایک ادا آپ کی کہ آپ نے سیدی رسول اللہ کی، آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کر دی۔ ایک ڈاکو تھے پنجاب میں، بڑی دہشت تھی اس ڈاکو کی پورے علاقے میں۔ اس کے قریب ہی قادیانیوں کا ایک گاؤں تھا، میرا خیال ہے حضرت شیر محمد شرپور کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، میں نام بھول رہا ہوں ان کا۔ بہرحال تو اس گاؤں کے جو مسلمان تھے انہوں نے ایک عالم دین کو بلایا کہ ہمارے گاؤں میں قادیانی بہت ہیں، آپ تشریف لائیے اور سیدی رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہمیں خطبہ دیجیے۔ تو جب یہ بات پھیل گئی گاؤں میں کہ وہ عالم دین آ کر ختم نبوت کے اوپر خطبہ دیں گے، تو قادیانیوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ آئے تو ہم خون خرابہ کریں گے، ہم ماریں گے، اور مسلمانوں کو دھمکایا کہ تم لوگوں نے اگر ایسا کوئی پروگرام کیا تو ہم تمہیں ماریں گے۔ وہ مسلمان اس عالم کے پاس گئے، کہنے لگے معذرت ہمیں معاف کر دیں، ہم کمزور لوگ ہیں، گاؤں میں ہی رہنا ہے ہم نے، قادیانیوں کو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ مت تشریف لائیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ پہلے تو میں نہ آتا، لیکن بات اب حرمت رسول کی ہو گئی ہے، سیدی رسول اللہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہو گئی، اب تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں کوئی تگڑا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک گھونڈا ہے، ایک ڈاکو ہے، پوری دنیا اسے ڈرتی ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ یہ اس ڈاکو کے پاس گئے اور کہا کہ میں تجھ سے کوئی اور کام کروانے نہیں آیا، سیدی کی عزت کا سوال ہے، قادیانی ہمیں ختم نبوت پہ خطبہ نہیں دینے دے رہے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ میں ڈاکو ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، سیدی کے اوپر میری جان مال قربان، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے اپنے پورے گینگ کو ساتھ لیا، ان عالم دین کو لیا، اس گاؤں میں گئے اور بڑے دبنگ طریقے سے وہ خطبہ ہوا ختم نبوت پر، قادیانیوں کو رسوا کیا گیا۔ وہ ڈاکو پہرا دیتا رہا۔ اور وہ خطبہ ختم ہوا اور اس نے پورے گاؤں میں اعلان کرا دیا کہ اگر قادیانیوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی تو یہ پورے گینگ کے ساتھ آ کر سارے قادیانیوں کو تہس نہس کر دے گا۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد اس ڈاکو کو خواب میں سیدی رسول اللہ کی زیارت ہوئی، یا اس کے دل میں یہ کیفیت ہوئی، واقعہ تاریخ میں بڑا تفصیلی ہے، کہ اس کی زندگی بدل گئی کہ تم نے سیدی رسول اللہ کی حرمت کے لیے اپنے پوری قوت جان مال استعمال کی، اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہیں۔ اس نے اپنی ایسی توبہ کی، اس کے بعد ساری زندگی ایک درویشی کی زندگی گزاری، اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا، غلطیاں کوتاہیاں درگزر معاف، سب کچھ۔ یہی بات آپ کو بتانے کا مقصد ہے۔ کوئی ایک ادا ہوتی ہے کہ جس وقت امت رسول کو ضرورت ہو، سیدی کو ضرورت ہو، سیدی کی حرمت کا معاملہ ہو، پاکستان کی حفاظت کی بات ہو، کوئی ایک ادا، اس بات کو نہ دیکھو کہ آدمی کتنا گناہ گار ہے، کوئی ایک ادا اس کو شہید کے رتبے پہ فائز کرا دے گی، محسن کے رتبے تک لے جائے گی، مومن اور متقی تک پہنچا دے گی۔ لیکن زندگی گزارنے کا ایک پورا ادب ہے، ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے سیدی رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ آج یہ سب تفصیل آپ کو بتا دی۔ اب خود اپنا احتساب کرو کہ تم کس مقام پر ہو، اور یہ انسان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کوئی انسان کسی ایک مقام پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی شیطان کا وسوسہ اس کو تنگ کرتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ واپس جاتا ہے۔ قرآن نے تفصیل سے بتایا ہوا یہ سب کچھ۔ اگر شیطان کا وسوسہ آتا بھی ہے تو اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ جو گناہ کرے اور توبہ کرے، اور گناہ کرے اور توبہ کرے، اور گناہ کرے اور توبہ کرے۔ سیدی نے فرمایا کہ اگر تم لوگ توبہ استغفار نہیں کرو گے، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی، گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی۔ اللہ کو استغفار کرنے والے بہت پسند ہیں۔ انسانوں سے گناہ ہوگا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو آج آپ کو وہ سارے درجات بتا دیے۔ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں، اب ذرا سوچ کے علم شریف پڑھا کریں۔ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل کرنا۔
آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے مسلمان مومن متقی اور محسن لوگوں میں شامل کرنا، مجھے اصحاب الیمین میں شامل کرنا، نہیں، آپ حقیقت میں دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھے مقربین میں شامل کر۔ دعا تو کرو، طلب تو کرو اللہ سے۔ وہ تو چھوٹا بچہ بھی جب تک روئے نہیں تو ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، رونا پڑتا ہے۔ اللہ کے آگے تھوڑا سا رو تو صحیح، طلب تو کرو کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں لیکن مجھے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل فرما دے۔ اللہ موقع دے گا تمہیں۔ بزرگوں کا ادب کرو، سیدی رسول اللہ کی عزت حرمت کا لحاظ کرو، پاکستان کی حفاظت کرو، پاکستان کا دھیان کرو، مسلمانوں کے ساتھ ادب اور احسان کا معاملہ رکھو۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات ہمیشہ، جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے۔ غرو خیام سے گزر، باداؤ جام سے گزر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔